السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کو حج سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے حج سیریز میں کہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے، حج کے طریقہ کیا ہے اور حج کے مناسک کیا ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حج ایک اہم عبادت ہے جو ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار، یعنی جو فائنینشیل اس قابل ہو اس پر جو حج پورے صحیح مناسک یعنی طریقوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے وہ حج مبرور کہلاتا ہے، یعنی قبول کیا ہوا حج، جس کا بدلہ جنت ہے۔ خواتین اور بوڑھوں اور کمزوروں کا حج کا ثواب جہاد کے برابر ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب حج کا طریقہ کار کیا ہے؟ پیارے بچوں، سب سے پہلے غسل کر کے نہا کے ہمیں حج کی نیت کرنی ہے۔ احرام پہننا ہے۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ احرام وہ خاص لباس ہوتا ہے جو حج کے لیے پہنا جاتا ہے، جو حاجی پہنتے ہیں یعنی حج کرنے والے، اور ساتھ ہی ساتھ تلبیہ پڑھنی چاہیے۔ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ یہ دعا ہے: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ پیارے بچوں، مکے سے 8 ذی الحج کو احرام پہنا ہوا ہے اور تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر منا کے مقام پر رات گزارنی ہے۔ منا کیا ہے؟ منا وہ مقام ہے جہاں حاجی ٹھہرتے ہیں خیمے لگا کے، وہاں نماز پڑھنی ہے، اور پھر 9 ذی الحج کو یوم عرفہ منا سے عرفات کے میدان کی طرف جانا ہے۔ کثرت سے راستے میں تلبیہ پڑھنی ہے اور تکبیرات پڑھتے جانا ہے۔ ظہر اور عصر پڑھ کر مغرب تک قبلے کی طرف منہ کر کے خوب دعائیں مانگنا افضل ہے۔ عرفات کے میدان میں جانا فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ کثرت سے یہاں دعائیں مانگنی ہے، بخشش کا دن ہے، استغفار کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کر دعائیں مانگا کرتے تھے، لمبی دعائیں مانگتے تھے۔ یہ بہت اہم وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اس کی بہترین کلمات جو عرفے کی دعا ہے، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، وہ دعا یہ ہے: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اس دن کی بہت فضیلت ہے۔ شب قدر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا پیارے بچوں کی شب قدر کی رات جو بہت اہم ہے، ہمارے لیے افضل ہے، وہ کون سی ہے؟ لیکن یہ دن تو ہم جانتے ہیں نا کہ عرفات کا دن سب سے افضل ہے، افضل ترین دن ہے۔ اس دن جو حاجی ہوتے ہیں ان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حج کیونکہ ایک مشکل عبادت ہے، مشقت والی بات ہے، سخت محنت والی بات ہے، اس لیے زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے۔ لیکن جو حج پہ نہ جا سکے ہوں وہ کیا کریں؟ وہ تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 سالوں کا کفارہ بتایا ہے۔ ایک وہ سال جو پچھلا گزر گیا ہے، اور ایک اگلا سال جو آنے والا ہے، اس کے گناہوں کی معافی، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تلبیہ کہتے ہوئے ہی مزدلفہ کی طرف آنا ہے۔ مینا کیا مقام تھا پیارے بچوں؟ جہاں حجاج ٹھہرتے ہیں، اور عرفات وہ میدان تھا جہاں پر وہ کھلا میدان جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کثرت سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، یعنی مزدلفہ کی طرف۔ 9 اور 10 کی رات مزدلفہ میں گزارنی ہوتی ہے، نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، خوب دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر تلبیہ پڑھنی چاہیے، اور پھر مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو مینا میں رمی کی جاتی ہے، اور پھر قربانی، اور پھر بال کٹوائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مکے جا کر طواف کیا جاتا ہے۔ یہ طواف فرض ہے، الوداعی طواف۔ عورتوں کے بال نیچے سے نوکیں کاٹی جاتی ہیں، لیکن جبکہ مردوں کو گنجا کیا جاتا ہے۔ حج کے مناسک تو ادا ہو گئے پیارے بچوں۔ مناسک حج کی 4 جگہ ہیں: مکہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ۔ اور 6 دن بہت اہم ہیں، 8 سے لے کے 13 ذی الحجہ تک۔
11، 12 اور 13 ذی الحجہ ایام تشریق کہلاتا ہے۔ ان دنوں کثرت سے ذکر کرنا ہوتا ہے، رات مینا میں گزارنی ہوتی ہے، اللہ کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ۔ تینوں دن رمی کرنی ہوتی ہے۔ رمی کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ 3 پلرز ہوتے ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ہر جمرات، ہر پلر کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں ایک ایک کر کے، اور ہر بار اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور آخر میں طواف کرنا چاہیے۔ مکے سے رخصت